آپ معاف کر دیں گے؟ کہاں معاف کر دوں گا اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ آج فتح پور کے نوجوانوں بتاؤ، کیا گناہ سے بچنے کے لیے کوئی نوجوان یہ شرط مانے گا؟ نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ لڑکی کا پتہ، نہ نام کا پتہ، نہ صورت نہ سیرت، کچھ معلوم نہیں، صرف معاف کر دے گا اس بات پر۔ اس نے کہا ہاں میں شادی کر لوں گا، میں گنہگار بن کے نہیں جانا چاہتا۔ وہ بوڑھے صاحب نے کہا ایک بات اور سنو، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، چل نہیں پاتی، اندھی ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، بہری ہے، سن نہیں سکتی، اور اسی سے نکاح کرنا ہے۔ کوئی بھارت میں کشمیر سے کنیا کماری تک جو گناہ سے بچنے کے لیے گونگی، بہری، اندھی سے شادی کرے؟ کہاں ہیں آپ؟ کیا ہے اسلام اور کون ہو تم؟ جس میں پاس شریعت، نہ خوف خدا، نو ریسپیکٹ، نو فالوئنگ آف شریعت، نو فیئر آف اللہ، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ گنتی گننے سے مسلمان نہیں بن جاؤ گے، مسلمان ہونے سے مسلمان بنو گے۔ میری بیٹی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، اور پھر اسے شادی کرو۔ وہ نوجوان اپنی غلطی اور گناہ سے اتنا ڈرا ہوا، اللہ سے اتنا خوف، کہ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اندھی، لولی، لنگڑی، بہری سے نکاح کر لوں گا، آپ معاف کر دو۔ اندھی بیوی چلے گی، بہری بیوی چلے گی، لولی لنگڑی بیوی پسند کر لوں گا، مگر گناہ پسند نہیں۔ کون ہے ایسا جو گناہ سے بچنے کے لیے ڈیزیبل لڑکی سے شادی کر لے، اپاہج سے شادی کر لے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اور پھر بھی اس نوجوان نے شادی کر لیا۔ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، وداؤٹ انٹینشن سیب کھا لینے کا اتنا خیال، یہ حرام ہو گیا، حرام ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ حرام سیب سے میرا خون بنے اور وہ خون میرے دل کو جائے، اس خون کو پاک کر لوں۔ نکاح ہو گیا، وہ اب سسر ہو گئے، دلہن بنی ہوئی بیٹی گھر کمرے میں، ان سے کہا جاؤ اپنی بیوی سے ملو۔ یہ کمرے میں گئے تو اب ان کے دماغ میں تو یہی ہے جو سسر نے کہا تھا کہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، پر سنت ہے کہ جب کمرے میں جاؤ تو سلام کرو۔ وہ سنے گی تو نہیں، بہری ہے، پر سنت تو ہے۔ انہوں نے اندر جا کے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ جب نظر پڑی تو ہاتھ پیر سلامت ہیں، آنکھیں درست ہیں، کان سن رہا ہے، زبان سے بول رہی ہے۔ وہ ڈر گئے، بھاگ کر کے سسر کے پاس آئے کہ صاحب غلطی سے ایک سیب کھایا تو لنگڑی، لولی، اندھی، بہری سے نکاح کرنا پڑا،
اور وہاں جو میں گیا ہوں وہاں تو کوئی دوسری خاتون ہے، صحیح سلامت ہے، وہ میری لولی لنگڑی بہری بیوی کہاں ہے؟ تو سسر نے کہا یہی ہے وہ، اور سن، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے جوان ہو گئی، حرام دیکھا نہیں، سبحان اور اللہ، بہری اس لیے کہا کہ جوانی تک اس نے حرام سنا نہیں، حرام کھایا نہیں، اور حرام کے لیے قدم سے چلی نہیں۔ تو میرے بھائی، جب عورت اتنی پاکیزہ ہو اور مرد اتنا اللہ والا ہو، اور دونوں جب ملتے ہیں تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور غازی ملت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جب مولا علی جیسا مرد، فاطمہ زہرا جیسی خاتون ملتی ہے تو حسن حسین کا جنم ہوتا ہے، اور جب سارے جنگی دوست اور ام الخیر ملتی ہے تو غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اچھی نسل چاہیے واہ واہ، تو حرام چھوڑ دو۔ بے شک، یا غوث، یا غوث کہنا اسی وقت معتبر ہے جب حرام نہ کھاؤ، نہ حرام پیو، اور نہ حرام سوچو۔ اب غوث اعظم آ رہے ہیں، غریب نواز آ رہے ہیں، نبی نہیں آ رہے۔ No any new prophet will come the last day of the world. قیامت تک کوئی نیا نبی، ولیکن رسول اللہ، وہ خاتم النبی۔ یہ نبی آتے کیوں تھے؟ World had 24,000 prophets.